اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فللہ الحمد رب السماوات رب الارض ورب العالمین وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اللہم صلی علی سیدنا محمد وسیلۃ علیک وآلہ وسلم کثیرا کثیرا حرفا حرفا الفا الفا دائما ابدا بعدد کل معلوم لک الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرکز افضلیہ کی جانب سے پیش ہونے والے ہفتہ واری پروگرام اور غور و خوض میں تعلیمی پروگرام جو ہے ڈسکشن کا، تجزیہ کا، غور و خوض میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے آج کے سوال کے جانب رجوع ہوتے ہیں۔ آج کا سوال یہ ہے، سورہ نور کی آیت نمبر 35، اللہ نور السماوات والارض، یعنی اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا۔ اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا۔ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 196، مفہوم اللہ تعالیٰ کا حجاب نور ہے، اگر وہ اس حجاب کو ہٹا دے تو اس کے چہرے کی تجلیاں ان تمام چیزوں کو جلا دیں جہاں تک اس کی نظر جائے۔ تو ان دونوں قرآن کی آیت اور حدیث میں سوال یہ ہے کہ قرآن کے مطابق اللہ تعالیٰ نور ہے اور حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ کا حجاب نور ہے، تو اس میں اصل بات کیا ہے؟ صوفیہ کے حوالے سے بات کرنا ہے، گفتگو کرنا ہے۔ تو پچھلے ہفتے اس موضوع پر جو گفتگو ہوئی، اس میں تقریباً 10 لوگوں نے حصہ لیا ہے۔ جناب صادق الرحمن بھائی پاکستان سے، محترمہ عشرت فاطمہ صاحبہ حیدرآباد، جناب سلیم اکمل صاحب حیدرآباد، ڈاکٹر شبانہ وارثیہ صاحبہ گورکھپور یوپی، جناب ایوب محمودی صاحب تلنگانہ، جناب شرف الدین ندیمی صاحب ابوالعلائی رانچی، جناب عبدالصمد وارثی صاحب کلکتہ، جناب انور حسینی صاحب کلکتہ، امتیاز عالم صاحب احمد آباد اور سید رمضان صاحب پاکستان سے۔ ان لوگوں نے اس موضوع پر اپنی جو ہے گفتگو فرمائی ہے، جس کا تحریر و تلخیص جو ہے امیر افضلی کے جانب سے پیش کیا جاتا ہے۔ آئیے بغور سماعت فرمائیے، اور انشاءاللہ تعالی اس موضوع پر ہم بھی اپنے جانب سے تجزیہ کے طور پر دادا میم ہندی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ تعلیمات جہاں تک ممکن ہوگا پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے اس موضوع کو شروع کرتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کے مطابق اللہ نور ہے، حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ حجاب نور ہے۔ تو نور اور حجاب نور کے بارے میں آج ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں کہ نور کیا ہے اور نور کا حجاب کیا ہے۔ بغور سماعت فرمائیے، اور آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں، جناب صادق الرحمن بھائی بیان کرتے ہیں کہ سماوات سے مراد امر اور یہ صفات ہے، عرض سے مراد خلق ہے اور یہ افعال ہے۔ ٹھیک ہے، سماوات سے مراد امر ہے اور یہ صفات ہے، عرض سے مراد خلق ہے اور یہ افعال ہے، یعنی عالم امر اور عالم خلق کی بات انہوں نے کی ہے۔ صفات کا تعلق شہود سے ہے اور افعال کا تعلق وجود سے ہے۔ ٹھیک ہے، صفات کا جو تعلق ہے وہ عالم شہود سے ہے اور افعال کا جو تعلق ہے عالم وجود سے ہے۔ خلق میں اس کے افعال موجود ہیں اور امر میں اس کے صفات موجود ہیں۔ زمین کا نور خلق کی صورت میں ہے، زمین کا جو نور ہے خلق کی صورت میں ہے، اور آسمان کا جو نور ہے امر کی صورت میں ہے، اور ان دونوں کا تعلق ذات کے ساتھ ہے، دونوں کا تعلق ذات کے ساتھ ہے، اور ذات کی مثال کوئی شے نہیں ہو سکتی، یعنی لیسا کمثلہ شیئن، ذات کی جو مثال ہے کوئی شے نہیں ہو سکتی۔ بظاہر قرآن و حدیث کو دیکھنے سے لگتا ہے کہ جیسے یہ تضاد ہو، ایک دوسرے کا جو ہے اپوزٹ ہو، لیکن دراصل ایسا ہے نہیں۔
دونوں ہی باتیں درست ہیں۔ اللہ نور السماوات والارض وحدت الوجود کے نظریے سے صحیح ہے۔ اللہ کا حجاب نور ہے، وحدت الشہود کے نظریے سے صحیح ہے، یعنی وحدت الوجود کے نظریے سے اللہ نور السماوات والارض بالکل صحیح ہے، اور وحدت الشہود کے نظریے سے اللہ کا حجاب نور ہے۔ یعنی اللہ کا حجاب جو نور ہے وہ کیسے ہے، اور اللہ نور ہے زمین آسمان کا وہ کیسے ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ان کے مطابق وحدت الوجود اور وحدت الشہود کو سمجھنا ہوگا، اور اس حوالے سے چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنی پڑے گی، تب یہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ آئیے آگے بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں محترمہ عشرت فاطمہ صاحبہ کیا کہتی ہیں۔ کالا اور سفید دراصل اپنے آپ میں کوئی رنگ نہیں، بلکہ کالا یا بلیک ڈارکنیس وہ ہے جو اپنے اندر 7 رنگوں کو چھپائے ہوئے ہے۔ کالا اور ڈارکنیس جو اپنے اندر 7 رنگوں کو چھپائے ہوئے، اور سفید 7 رنگوں کا ظاہر ہے۔ جب تک روشنی نہ ہو، نور نہ ہو، تب تک اندھیرے کی پہچان ناممکن ہے۔ یعنی ظاہر غیب کا پردہ ہے، یعنی جو ظاہر ہے وہ کیا ہے؟ غیب کا پردہ ہے۔ ظاہر جو ہے غیب کا پردہ ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ اللہ 70,000 پردوں میں پوشیدہ ہے۔ اللہ 70,000 پردوں میں پوشیدہ ہے، یہ بات حدیث میں ہے۔ قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی نور اور ظلمات کا ذکر آیا ہے، پہلے ظلمات کا ذکر ہے اور پھر نور کا ذکر ہے۔ پہلے ظلمات کا ذکر کیا گیا، پھر نور کا ذکر کیا گیا۔ یہ جو ہے کافی سوچنے والی بات ہے۔ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قبل کن گہرے سمندر کے مانند تاریکی تھی۔ قبل کن گہرے سمندر کے مانند کیا تھی؟ تاریکی تھی۔ پھر اللہ نے نور احمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیدا کیا، جو نور کائنات ہے، جو نور کائنات ہے۔ یعنی اللہ نے نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیدا کیا، اور یہی کیا ہے؟ نور کائنات بھی ہے، اور جو ظلمت کا حجاب بن گیا ہے، یہی نور جو ہے ظلمت کا حجاب بن گیا ہے۔ یعنی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو وجود مبارک ہے، ٹھیک ہے، وہ جو ہے نور ہے، اور وہ نور جو ہے ایک حجاب بن گیا ہے۔ یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پہچان ظاہر کرنے کی خاطر خود کی پہچان کو چھپایا۔ اللہ نے اپنے حبیب کی پہچان کو جب ظاہر کرنا چاہا تو اس کے خاطر کیا کیا؟ خود کے پہچان کو چھپایا۔ یہ رحمت للعالمین کا جمال ہے، جس نے رب العالمین کے جلال کو ڈھانپ لیا ہے، یعنی ڈھانپے ہوئے ہے۔ جو رحمت للعالمین کا جمال ہے وہ رب العالمین کے جلال کو ڈھانپے ہوئے ہے۔ یعنی رحمت للعالمین کا جو جمال ہے دراصل رب العالمین کا ایک حجاب ہے، اور اسی نور کو شاید حجاب کہا جا رہا ہے۔ اس کو اپنے سمجھ میں لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو ڈھانپے ہوئے ہے، ورنہ اللہ کے جلال سے ہر شے ریزہ ریزہ ہو جاتی۔ اللہ کے جلال کو، اس جلالی نور کو ڈھانپنے کے لیے، اس پر ایک پردہ حائل کرنے کے لیے رسول اللہ کا جلالی نور کا ایک حجاب وارد ہو گیا، اور اسی کے بارے میں حجاب کا جو بات آ رہا ہے سامنے، اس سے اس کو سمجھنا چاہیے۔ انسانی جسم کا 99% حصہ خالی ہے، یعنی خلا ہے۔ اسی طرح یونیورس کا 90% حصہ جو ہے، 90% جو حصہ ہے وہ خالی ہے، خلا ہے۔ خلا یعنی نور کی عدم موجودگی، نور کی عدم موجودگی، یعنی نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا۔ انسان کی آنکھ کی پتلی سیاہ ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو روشنی کا دیکھنا ناممکن ہے، ٹھیک ہے۔ انسان کی جو آنکھ کی پتلی ہوتی ہے وہ کالی ہوتی ہے، اور اگر نہیں ہو تو روشنی کا دیکھنا ناممکن ہے۔ یعنی اس کالی چیز سے ہی جو ہے اجلی چیز نظر آتی ہے۔ آیت نور میں اللہ تعالیٰ نے خود کو زمین اور آسمان کا نور بتایا ہے، مگر اس کا وجود نور نہیں ہے، بلکہ اس کا وجود نور کی مماثل ہے۔ اس کا وجود نور نہیں بلکہ نور کی مماثل ہے۔ وہ آسمان زمین کا نور
اس آیت میں بتایا گیا، یعنی ان کے بھی کہنے کے مطابق نور کا جو مسئلہ ہے اس میں جو ہے بہت ہی باریکی ہے، بہت ہی ٹیکنیکل چیزیں ہیں جو جلال اور جمال سے اس کو ہم ڈیفرنٹ کیا جا سکتا ہے، ڈیفر کر کے سمجھ سکتے ہیں، اور ان باتوں کو سمجھنے کے لیے بہت ہی اچھی انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہوگی۔ آگے بڑھتے ہوئے جناب سلیم اکمل صاحب کی بات سنتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نور ہے تمام زمین و آسمان کا۔ اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ اللہ کی ذات یا اللہ خود ایک نور ہے۔ اللہ الگ ہے اور نور الگ ہے۔ قرآن کی بہت سی آیت موجود ہے جو یہ بتاتی ہے کہ نور کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، یعنی نور ایک مخلوق ہے، یعنی نور ایک مخلوق ہے، اور اس نور کو سمجھنے کے لیے نور کے بارے میں کافی غور خوض کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ صرف نور کہنے سے کام نہیں چلے گا، یہ جو ہے ایک گہری بات ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 6 میں دیکھیے، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ ترجمہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا اور ظلمات اور نور کو بنایا، یعنی ظلمات اور نور کو بنانے والا اللہ ہی ہے۔ تو نور، ان کے کہنے کے مطابق نور خالق نہیں بلکہ مخلوق ہے، یعنی وہ نور کو بنایا ہے۔ حالانکہ بعض آیتوں میں نور کا جو اشارہ ہے وہ اپنے جانب بھی ہے کہ اللہ زمین آسمان کا نور ہے، ٹھیک ہے، لیکن نور کو تخلیق بھی اس نے کیا ہے، اس لیے اس کو بھی سمجھنا چاہیے۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ نور ایک بہت ہی بڑا معمہ ہے، ایک بہت ہی بڑا رہس ہے، راز ہے۔ صوفیاء کرام کے نزدیک نور کی یہ شان ہی نہیں کہ وہ کسی کو بھی جلا دے، یہ شان تو نار کی ہے، ٹھیک ہے، یہ شان جو ہے نار کی ہے۔ صوفیاء کرام نور اور نار کا فرق سمجھاتے ہوئے بتاتے ہیں کہ نار کے بمانے آگ کے ہوتے ہیں اور نور بمانے روشنی کے ہیں۔ تو نور کے اندر جو معاملہ ہے وہ کیا ہے کہ وہ جلاتی نہیں ہے، وہ ایک بہت ہی باریک اور بہت ہی لطیف چیز ہے، ٹھیک ہے، لیکن نار جو ہے یہ ایک کثیف چیز ہے، یہ جلا دیتی ہے ایک دوسرے کو۔ حالانکہ نور اور نار کے حوالے سے ہم نے پہلے بھی ایک بار گفتگو کی ہے، اس کو ضرور کنسیڈر کرنا چاہیے کہ نور اور نار ہے کیا اور اس کے اندر حقیقتیں کیا ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں آگے ڈاکٹر شبانہ وارثی صاحبہ کیا کہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نور سے تمام کائنات بنی ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے صفاتی نور سے تمام کائنات بنی ہے، اور اللہ کے ذاتی نور سے اللہ کا مسمہ ہے، یعنی پنجتن پاک علیہ الصلاۃ والسلام ہے، یعنی پنجتن پاک علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے ذاتی نور سے اللہ کا مسمہ ہے، یہ معاملہ ذاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نور ہے اس سے تمام کائنات ہے۔ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کا ذاتی نور جو ہے اللہ کا مسمہ ہے، اور مخصوص شخصیت جو ہے جس کو کہہ لیں کہ پنجتن پاک کا جو تعلق اور نسبت ہے وہ یقیناً ذاتی نور سے ہے، اور صفاتی نور کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو کل کائنات صفاتی نور سے ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں، اور انسان میں ذاتی اور صفاتی دونوں نور کا مجموعہ ہے۔ اللہ جلالی نور ہے اور پنجتن پاک جمالی نور ہے، اور جلالی نور کا حجاب جمالی نور ہے۔ یہ بات تو پہلے بھی ذکر میں آ چکا ہے کہ اللہ جلالی نور ہے، اور پنجتن پاک یعنی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، محبوب دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذات مقدس اور ان کے جو تمام اہل بیت اطہار علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، تو پنجتن پاک جمالی نور ہے، اور اس جلالی نور کا حجاب ہے۔ جو حجاب کی بات ابھی ہم لوگ کر رہے ہیں وہ کیا ہے کہ رسول پاک کی جو شخصیت ہے، جو ذات مبارک ہے، وہ بھی نور ہے اور اللہ بھی نور ہے۔ بات موٹا موٹی یہ سمجھنا چاہیے، لیکن اللہ کا جو نور ہے وہ جلالی نور ہے، اور رسول کا جو نور ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور پنجتن پاک کا یہ جمالی نور ہے۔ تو یہ جمالی نور جو ہے اس جلالی نور کا ایک حجاب بن گیا، اس کا ایک حجاب بن گیا۔ اس کی مثال انہوں نے بہت اچھے طریقے سے دی تھی، وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے دیکھیں کہ 11,000 یا 33,000 وولٹ پاور کا جو بجلی کراس کرتا ہے تو اس کے اندر بہت گرمی ہوتی ہے، لوگ چیزوں کو جلا ڈالتا ہے، لیکن جب وہی بجلی کا جو ہے مطلب ڈیوائڈ کر کے 11,000 سے کراس کیا جاتا ہے، یا پھر
اور کم پاور میں اس کو لایا جاتا ہے 440 میں لایا جاتا ہے، یا پھر اس کو پلاسٹک کوٹڈ کر دیا جاتا ہے، تو وہی بجلی جو ہے جلال سے جمال کے طرف مطلب وہ آ جاتا ہے، یعنی اتنی اس کے اندر وہ شدت نہیں ہوتی ہے اور اتنے اس سے جو ہے دوسروں کی نقصان نہیں ہوتی ہے، محافظت کے ساتھ اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اور دوسروں تک اس کا فیض پہنچایا جا سکتا ہے۔ تو اس مثال کو سمجھنے کے بعد یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ جلالی نور کیا ہے اور جمالی نور کیا ہے۔ جب جلالی نور کو ہم سمجھ لیں گے تو جمالی نور بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ تو ایک نور کو ہم اللہ کے ذات سے تعبیر کر لیں اور ایک نور کو ہم رسول پاک کے ذات سے تعبیر کریں تو ہم نور کو بھی سمجھ لیں گے اور حجاب کو بھی سمجھ لیں گے۔ یہ بہت اچھی مثال ڈاکٹر شبانہ وارثی صاحبہ نے دیا تھا، اور یہ بہت عمدہ چیز ہے سمجھنے کے لیے کہ ہم حجاب کو کیسے سمجھیں اور نور کو کیسے سمجھیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے 33,000 جو پاور کا جو بجلی تار ہوتا ہے اس سے، اور 11,000 کے بجلی کے تار سے، یا پھر 11,000 کے بجلی تار سے اور اس سے کم والے جو پاور ہوتے ہیں بجلی کے، اس کے تار سے ہم اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے ہم جلال اور جمال کو مطلب ہم سمجھ لیں تو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ حجاب کدھر ہے اور جلال والا نور کدھر ہے۔ تو امید ہے کہ یہ بات ہم لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے جناب نور اللہ صاحب جو ہیں یہ بھی شرکت کیے ہیں اس پروگرام میں اور اس پینل میں۔ تو نور اللہ صاحب جو ہیں تمل ناڈو سے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہدایت نور ہے اور گمراہی حجاب ہے۔ انہوں نے ایک دوسرے زاویے سے بات کیا اور بتایا کہ ہدایت کا تعلق نور سے ہے اور گمراہی کا تعلق جو ہے ظلمت سے ہے یقیناً، حالانکہ انہوں نے حجاب کہا ہے، حجاب سے ہے۔ رب کی تجلی جہاں پڑتی ہے وہ فنا ہو جاتا ہے اور اس کو بقا حاصل ہو جاتی ہے۔ کوہ طور تجلی سے فنا ہوا اور آج تک باقی ہے کہ آنکھوں میں لگایا جاتا ہے۔ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نور جو ہے، نور کا تعلق ہدایت سے ہے، گمراہی کا تعلق حجاب سے ہے اور ظلمت سے ہے۔ رب کی تجلی جہاں پڑتی ہے وہ فنا ہو جاتا ہے اور اس کا بقا جو ہے مل جاتی ہے۔ رب کی تجلی سے فنا ہونے کے بعد اس کو بقائیت حاصل ہوتی ہے۔ اس کی مثال ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کوہ طور تجلی کے گرنے سے فنا ہوئی ہے، لیکن آج اس کی استھتی اور اس کی حالت یہ ہے کہ وہ جو ہے عاشقوں کا سرما بن گیا، اور سرما کا استعمال میں وہ آتا ہے، آنکھوں میں ہم اس کو سرما بنا کر کے لگاتے ہیں، یعنی اتنا مقدس ہو گیا اور وہ سمجھ لیجیے کہ وہ اپنے بقا کو پہنچ گیا ہے۔ یہ مثال اس کی ہے۔ مثال دیتے ہوئے بتانا چاہتے ہیں کہ ہدایت اور گمراہی سے بھی ہم جو ہے نور اور حجاب کو سمجھ سکتے ہیں۔ نور کا تعلق یقیناً جو ہے ہدایت سے ہے، اللہ کے وصال سے ہے اس کا تعلق، جبکہ حجاب کا تعلق نیگیٹو معنوں میں جو ہے وہ بالکل ظلمت اور گمراہی سے ہے۔ لیکن جس حجاب کا سوال اس ٹاپک میں کیا گیا ہے اس کا تعلق یہاں پر حجاب کا تعلق جو ہے گمراہی اور ظلمت سے نہیں ہے، بلکہ اس حجاب کی بات کی گئی ہے کہ آخر اس حجاب میں کیا فرق ہے، جس کا ذکر ابھی ہم لوگوں نے اوپر کیا جیرہ کی صورت میں۔ امید ہے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ جناب ایوب محمودی صاحب کہتے ہیں کہ نور یعنی محبت اور عشق، نور یعنی محبت اور عشق، کیونکہ اسی سے پوری کائنات کا تخلیق ہوا ہے۔ محبت اور عشق کا تعلق یقیناً نور سے ہے اور اسی سے پورے کائنات کا تخلیق ہوا ہے۔ بزرگان دین جو ذکر اور اذکار عطا کرتے ہیں اس سے بھی دل میں نور پیدا ہوتا ہے، یعنی محبت اور عشق پیدا ہوتا ہے، محبت اور عشق پیدا ہوتا ہے۔ انہوں نے گرچہ نور اور حجاب کے بارے میں بہت زیادہ تفصیلات مہیا انہوں نے نہیں کیا، پھر بھی اپنے جانب سے جو بات انہوں نے کہی ہے، بہت عمدہ بات کہی ہے کہ نور کا تعلق محبت اور عشق سے ہے، اور ذکر اذکار کرنے سے جو ہے نور پیدا ہوتا ہے، اور یہ معاملہ جو ہے ذکر اذکار سے بھی نور پیدا ہوتا ہے، اور محبت اور عشق جو ہے یہ اس کا تعلق یقیناً نور سے ہے۔ اور یقیناً پھر جس کو بزرگان دین عطا کرتے ہیں جو ذکر اور اذکار، تو اس سے دل میں نور پیدا ہوتی ہے اور ہماری روحانیت میں اس کی ترقی ہوتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات انہوں نے یہی کہی کہ محبت اور عشق جو پیدا ہوتا ہے، تو پھر ہم یہاں پر یہ بات کہنا چاہیں گے کہ جہاں پر محبت اور عشق پیدا ہو جاتا ہے وہاں پر پھر جو ہے معاملہ اس میں نورانیت میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔
ذکر اذکار سے اتنی نور انسان کے اندر پیدا نہیں ہوتی ہے جتنا نور عشق اور محبت سے پیدا ہوتی ہے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا پروسیجر ہے کہ جب ہم مقام نفس میں ہوتے ہیں تو ذکر اذکار کرتے ہیں تو ہم قلب کے جانب چلتے ہیں، قلب روشن ہوتا ہے، قلب بیدار ہوتا ہے، لیکن جب ہمارے اندر عشق اور محبت پیدا ہوتا ہے تو اس کا تعلق براہ راست جو ہے عالم ناسوت سے نہیں، بلکہ اس کا تعلق جو ہے عالم ملکوت اور جبروت اور لاہوت سے ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسماں کو بے قرار سمجھا تھا میں۔ اسی لیے دادا سرکار میں مندی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کے فیور میں ہیں، اور وہ یہی کہتے ہیں کہ ذکر اذکار کر کے آدمی آگے تو بڑھ سکتا ہے، لیکن وہ رفتار برق کی صفت اور براق والا جو طاقت ہے، یعنی وہ عشق سے پیدا ہوتا ہے، اور عشق اور محبت اگر سالک کے اندر پیدا ہو جائے تو اس کی جو سفر ہے بہت سہولت سے طے ہوتی ہے، وہ بالکل عالم ناسوت سے عالم لاہوت اور ہاہوت میں جو ہے بیک وقت پرواز کرتا ہے۔ یہ بات یہاں پر ذہن میں آ گیا، اس لیے ہم نے کہہ دیا کہ ایوب محمودی صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ محبت اور عشق کا تعلق جو ہے یقیناً نور سے ہے، اور جب نور اور حجاب کی بات ہو رہی ہے تو جیسا کہ اوپر ابھی ذکر ہوا کہ جلال اور جمال کا بھی ذکر ہو گیا، اور یہ دونوں کا تعلق جو ہے مقام ہاہوت اور لاہوت سے ہے۔ عشق اور حسن کا تعلق جو ہے ہاہوت اور لاہوت سے ہے، اور اللہ اور رسول کے ذات سے ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے جناب شرف الدین ندیمی ابوالعلاء صاحب کہتے ہیں کہ نور اور روح دونوں ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہیں۔ نور اور روح دونوں ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہیں۔ یہاں پر ہم یاد دلا دیں کہ نور اور نار اور روح کے حوالے سے ہم نے پہلے بھی ایک گفتگو کیا ہے پچھلے سالوں، اس کو ضرور سنیے گا اور اس پر غور کیجیے گا، اس میں بہت ساری باتیں اور سمجھ میں آئے گی۔ تو ندیمی صاحب کہتے ہیں کہ نور اور روح دونوں ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہیں۔ اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا، اور تمام کائنات کی تخلیق رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور سے ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ کے چہرے کا حجاب نور ہے، کیونکہ اس کی دیدار کا تاب ہر کسی میں نہیں ہے، یعنی ہر کس و ناکس میں نہیں ہے، نہیں ہو سکتا ہے۔ نور وہ ہے جو تبدیل کرتا ہے، ایک نطفہ سے مکمل انسان بنا دیتا ہے، یہ طاقت اسی نور کی ہے اور اللہ کی قدرت ہے، یہ بات تو ہم لوگ سبھی جانتے ہیں۔ انہوں نے نور اور روح کے بارے میں تھوڑا سا جرا کیا ہے، اور یہ بات بتانے کی کوشش کی ہے کہ نور اور روح جو ہے یہ ایک دوسرے سے بالکل ہم یوں کہہ لیں اپنے اردو ادب میں کہ مترادف ہیں۔ مترادف الفاظ ہی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جہاں پر نور ہے وہاں پر روح کا تعلق ہے، اور جہاں پر روح ہے وہاں پر نور ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ جب روح آدم میں پھونکی جا رہی تھی تو روح گھبرا کر کے آدم کے پتلے سے نکل آئی تھی اور باہر آ گئی اس سے، لیکن جب اللہ نے کہا کہ ہم نے اس میں نور محمدی کو رکھا ہے، نور کو رکھا ہے، تو روح جو ہے اس میں قرار پکڑ لیتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ روح اور نور کا کچھ ازلی اور ابدی تعلقات ہیں، جس کے بارے میں کبھی انشاءاللہ اور تفصیل سے ہم لوگ گفتگو کریں گے، اور اس میں بڑے ہی راز اور بھید ہیں، ٹھیک ہے، نور اور روح میں جو ہے۔ حالانکہ اس ٹاپک پر ہم نے پہلے بھی گفتگو کیا ہے، لیکن ان سب موضوعات پر جتنی بھی باتیں کی جائے اس کو ہم کم ہی سمجھ سکتے ہیں، کم ہی کہیں گے، کیونکہ ٹھیک اسی طریقے سے جس طریقے سے سمندر سے ایک دریا سے ایک لوٹا پانی نکال لیا جائے، ایک کوزہ پانی نکال لیا جائے تو مطلب کچھ نہیں ہے، اسی حساب سے یہ جو معاملہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی اور اس کے ذات و صفات کی اور اس کے حوالے سے جتنی بھی باتیں معرفت کی جاتی ہے یا روح اور نور کے کی جاتی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے جیسا کہ قرآن میں بھی کہا گیا ہے کہ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، یعنی روح کے بارے میں جو سوال کیا جاتا ہے تو کہہ دیجئے کہ روح ہمارے امر سے ہے، لیکن اس کے بارے میں بہت تھوڑی سی جانکاری تم کو دی گئی ہے، زیادہ علم تم کو نہیں دیا گیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ روح جو ہے ایک بہت ہی بڑا راز ہے، راز سربستہ ہے۔ روح کو سمجھنا اور نور کو سمجھنا یہ بڑے ہی کہیے کہ لوہے کے چنے کو چبانے جیسی بات ہے، اور بہت آسانی سے یہ بات کہہ دینا کہ ہم نے سمجھ لیا یہ نہایت ہی بیوقوفی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالی ہم لوگ مرکز افضلیہ کے بینر سے اس پر ہمیشہ اور ڈیبیٹ کرتے رہیں گے، گفتگو کریں گے،
اور جہاں تک ممکن ہوگا اس کو ہم لوگ اور زیادہ سے زیادہ جرا کریں گے اور ان راز کو سربستہ کو جو ہے دھیرے دھیرے کھولنے کی کوشش کریں گے۔ فی الحال اتنا سمجھ لیں کہ روح اور نور کا تعلق جو ہے یقیناً ازلی ہے اور ابدی ہے، یہ شروع سے ہے اور آخر تک رہے گا، اور یہ دونوں چیزیں جو ہے آدم سے جڑی ہوئی ہیں، آدم کے ذات سے، آدم و حوا سے تعلق رکھتی ہیں، اور اللہ رسول سے بھی اس کا بالکل تعلق براہ راست ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور اس میں بہت ساری حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ تو انہوں نے شرف الدین صاحب نے جو بات کہی امید ہے یہ سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور انہوں نے بہت سارے کچھ اشارے بھی کیے ہیں اور ہم نے بھی کچھ اشارے کیے ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے جناب عبدالصمد وارثی صاحب کہتے ہیں اس حوالے سے اس بارے میں کہ شریعت میں نور کہتے ہیں ہدایت کو، طریقت میں نور مجسم بن کر رہنمائی کرتا ہے صورت مرشدی میں، ٹھیک ہے۔ حقیقت میں نور صورت کو کہتے ہیں، یعنی صورت حق، صورت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ صمد وارثی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ شریعت میں نور کہتے ہیں ہدایت کو، ٹھیک ہے، طریقت میں نور مجسم بن کر رہنمائی کرتا ہے صورت مرشدی میں۔ یہ نور ہی ہے جو شریعت میں آپ کہہ لیں کہ ہدایت کی نور ملی، لوگ کہتے ہیں نا بھائی کہ ہدایت کی نور، اللہ تعالیٰ ہدایت کی نور عطا کرے، تو یہ ایک نور کیا ہے؟ یہ ہدایت ایک طرح کا نور ہے، ایک طرح کی روشنی ہے جو ہم لوگوں کو صحیح راستے پہ لے جاتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے طریقت میں جو نور مجسم بن کر آتا ہے وہ کون آتا ہے؟ پیر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ صورت مرشد میں جو آ رہا ہے وہ کون آ رہا ہے؟ وہی تو نور ہے جو آپ کو صراط مستقیم پہ لے کے جا رہا ہے اور چلا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کون ہے؟ وہی تو نور ہے جو حجاب اوڑھ کر کے آپ کے سامنے آیا ہوا ہے اور آپ کو صراط مستقیم پر لے کے جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حقیقت کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ نور صورت کو کہتے ہیں، یعنی صورت حق، صورت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ تو شریعت، طریقت اور حقیقت میں دیکھا جائے تو نور کا تعلق جو ہے ہدایت اور اپنے پیر و مرشد سے اور رسول پاک سے براہ راست ہو رہا ہے، اور اس سے بالکل واضح ہو رہا ہے کہ یقیناً جو ہے یہ حجاب جس کو کہا گیا دراصل کوئی اور نہیں ہے بلکہ وہ جو مطلب صورت برزخ جو چیز ہے ہم لوگوں کے لیے جو صورت برزخ ہے، جو خدا کا آئینہ ہے، وہی در حقیقت جو ہے کیا ہے؟ وہ حجاب نور ہے، نور کا حجاب ہے، اور اس کے باطن میں جو چیزیں پوشیدہ ہے وہ یقیناً اللہ کا نور ہے، بالکل باطن طور سے جو ظاہر میں ہماری رہنمائی کر رہا ہے، اور وہی تو حجاب ہے۔ حضرت اویس کنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حقیقی وجود نور کا ہے، ٹھیک ہے، حقیقی وجود نور کا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حجاب میں رکھا ہے۔ اگر اللہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بے حجاب کر دے تو زمین و آسمان میں کوئی جاندار نہ بچے۔ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حقیقت اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی نہیں جان سکتا ہے۔ یہ بالکل حق ہے اور یہ بالکل صحیح بات ہے، جس کا ازالہ اور جس کا ذکر تحقیقی طور سے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے ہیں، اور یہ بالکل واضح طور سے کر رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو حقیقی وجود ہے وہ نور کا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ہمارے بیچ جو آ گئے ہیں وہ بالکل حجاب بن کر کے آ گئے ہیں، اور تاکہ ہماری رہنمائی کر سکیں، ایک لباس بصر اوڑھ لیا اور چلے آئے ہمارے بیچ۔ تو بس یہ جو ہے لباس بصر اور یہ جو حجاب بن کر کے سامنے آیا وہی حجاب نور ہے، اور نور کا حجاب ہے، ورنہ سچ پوچھا جائے تو رسول پاک کے دید کا بھی تاب کوئی نہیں لا سکتا ہے۔ یہ حقیقت ہے، اور یہ بہت ہی سچی حقیقت ہے کہ اللہ کا دیدار تو دور کی بات ہے، رسول پاک کا دیدار کرنا بھی بہت آسان نہیں ہے۔ آج کے زمانے میں تو لوگ بہت آسان سمجھتے ہیں ان چیزوں کو، اور ایسا لگتا ہے کہ بس کسی بازار میں جا کے اللہ کو دیکھ لیا، رسول کو دیکھ لیا اور ٹہلتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، یہ کنسیپٹ ہمارے یہاں دادا مہندی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بالکل نہیں ہے۔ بالکل ان چیزوں پر بہت ہی ہلکے میں بات نہیں ہوتی تھی ہمارے یہاں، اور آج بھی نہیں ہوتی ہے، اور حالانکہ اس پر ہم نے پہلے بھی کئی بار گفتگو کیا ہے کہ ان چیزوں کو بہت گہرے میں لینا چاہیے۔ اور پتہ نہیں جس طرح کی دیدار کا ذکر عام طور پہ لوگ آج کرتے ہیں وہ ایک کھیل تماشا سمجھتے ہیں، ایسا ہے نہیں۔ اب سوچ لیجئے کہ حضرت اویس کنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ جب رسول پاک کا عالم یہ ہے کہ اگر جو ہے اس کا حقیقی وجود نور کا ہے جس کی کوئی تاب نہیں لا سکتا، اس کا دیدار بھی کرنا ناممکن ہے،
تو سوچئے جو حجاب کی صورت میں آیا ہے، جو جمال کے صورت میں ہے، اس کا دیدار کرنا بہت مشکل ہے، تو جو جلال کے صورت میں ہے اس کا دیدار اتنا آسانی سے کیسے کوئی کر سکتا ہے؟ اس کے بارے میں دادا میم ہندی بہت ہی سیریس تھے، اور انہوں نے برجستہ کہہ دیا تھا کہ یہ بات بہت آسان نہیں ہے، حالانکہ شوق اس کا رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ وحدت الوجود اور وحدت الشہود کی بات جو کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے، وہ کرتے ہیں تمام حوالے سے، وحدت الوجود کے حوالے سے، مخلوق اور صورت انسانی کے حوالے سے، پیر و مرشد کے حوالے سے، رسول پاک کے حوالے سے، دیدار کے بہت ہی معاملے ہیں، مختلف طریقے سے لوگ دیدار کر لیتے ہیں، اور اپنی صورت میں لوگوں نے جو ہے بھی زیارت کیا اور دیدار کیا، وہ بہت بڑی باتیں ہیں، بہت فلسفی ہے اس کے اندر، بہت ہی ٹیکنک ہے۔ لیکن جہاں پر حقیقی صورت اور حقیقی نور کی بات آ جاتی ہے، وہاں پر کسی نے ایسا دعویٰ نہیں کیا کہ ہم نے دیدار کیا ہے، اور جن لوگوں کو ہوا بھی ہے تو ان لوگوں نے پوشیدہ طور سے اس بات کو اپنوں کے بیچ رکھا اور اعلان نہیں کیا اس بات کا۔ خود سرکار دادا میم ہندی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے بارے میں برابر کہا کرتے تھے کہ یہ جو ہے بہت ہی کہیے کہ بہت ہی نایاب بات ہے، جس کو بہت برلا کو کسی کو یہ چیز نصیب ہوتی ہے، اور اس کے دید کی جو بات ہے، اس کا تاب جب موسیٰ علیہ السلام نہیں لا سکے تو عام آدمی کی کیا بات ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ رسول پاک کی بات کچھ اور ہے، وہ محبوب ہیں، ان کی بات تو کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے، لیکن ہر آدمی جو یہ دعویٰ ٹھوکتا ہے، یہ بات اتنا آسان نہیں ہے۔ اس بات کو ہم برابر کہتے رہتے ہیں اور آج بھی کہہ رہے ہیں۔ اس لیے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بات آ گئی ہے، اس حوالے سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ حقیقی وجود نور کا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے حجاب میں رکھا، اور اگر اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حجاب کر دے تو زمین و آسمان میں کوئی جاندار نہ بچے، یعنی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حقیقت اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی نہیں جان سکتا ہے۔ سلطان العارفین حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حوالے سے کہ میں نے دریائے معرفت میں غوطہ لگایا تاکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حقیقت سے آگاہ ہو سکوں، لیکن میں نے دیکھا کہ میرے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حقیقت کے درمیان 1000 نوری پردے ہیں۔ اللہ اکبر، 1000 نوری پردے ہیں۔ اگر ایک پردے کے قریب چلا جاؤں تو میں اس میں جل جاؤں، جیسے بال آگ میں ڈالنے سے بھسم ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ جواہر البحار جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 51 پر یہ بات دیکھا جا سکتا ہے۔ اس میں سلطان العارفین حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کو دوبارہ دیکھ لیجئے کہ میں نے دریائے معرفت میں جب غوطہ لگایا تاکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حقیقت سے آگاہ ہو سکوں، لیکن میں نے دیکھا کہ میرے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حقیقت کے درمیان، یعنی میرے اور حقیقت محمدی کے درمیان 1000 نوری پردے ہیں۔ کتنے ہزار؟ 1000 نوری پردے ہیں۔ اگر ایک پردے کے قریب چلا جاؤں تو میں اس میں جل جاؤں، جیسے بال آگ میں ڈالنے سے جل جاتا ہے۔ اب سوچ لیجئے صاحب، یہ بات بالکل دھاجی کی طرح اڑ گئی ہے کہ جو عام لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ اس کی کیا حقیقت ہے، آپ سمجھ سکتے ہوں گے۔ تو اندازہ یہ لگ رہا ہے کہ رسول کا دیدار جب بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح کی بات کہی ہے رسول پاک کے حوالے سے، تو ہر کس و ناقص جس کو کہتے ہیں، مطلب ہم جیسے جاہل، ناتواں، بیوقوف اور بالکل کہیے کہ ظلمت اور اندھیرے میں گھرے ہوئے بد کردار، بے سیرت، بالکل ایسے لوگ، ہم جیسے لوگ بالکل یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے دیدار کر لیا اور ہم دیدار کے لائق ہیں، یا پھر ہم مقام اعلیٰ میں چلے گئے اور ہم نے یہ کر لیا اور ہم نے وہ کر لیا۔ بالکل شرم سے بالکل شرمسار ہو جاتا ہے انسان اس طرح کی باتیں سن کر کے اور سوچ کر کے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ہے معاملہ بالکل یہ ہے کہ حجاب اور نور کا جو ابھی ہم لوگ گفتگو کر رہے ہیں بہت بہترین ٹاپک ہے۔ انشاءاللہ اس پر ہم لوگ اور آئندہ بہت تفصیل سے اور بھی گفتگو کریں گے۔ آگے بڑھتے ہوئے جناب شاہ محمد انور حسینی صاحب کہتے ہیں کہ اللہ کے ذات کا حجاب اس کا صفات ہے۔ اللہ کی جو ذات ہے اور اس کی جو صفات ہے، جیسا کہ ہم لوگ سبھی جانتے ہیں کہ اللہ کے ذات کیا ہے اور اس کا صفات کیا ہے، 99 نام کیا ہے، اس کے صفاتی نام ہے۔ اللہ کا جو ذات ہے، ذاتی نام کیا ہے؟ اصل نام ذاتی تو اللہ ہی ہے۔ تو اللہ ذات ہے، لیکن جو 99 اس کے صفات بتائے گئے ہیں، یا بعض بزرگوں نے کچھ زیادہ بھی بتائے ہیں، تو کیا ہیں وہ؟ جو جتنے صفات ہیں وہ سب کیا ہیں؟ اللہ کے ذات کے حجاب ہیں، یعنی اس کے پردے ہیں، اس کے حجاب ہیں، ٹھیک ہے۔ اس حجاب، اس صفات کے حجاب میں وہ ذات پوشیدہ ہے۔ بات آ رہی سمجھ میں؟
اسی طرح نور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حجاب ہے نور الہی کا. نور الہی کا حجاب رسول پاک کی ذات مقدس ہے. جیسا کہ ابھی ہم نے اوپر ذکر کیا کہ ڈاکٹر سبحانہ وارثیہ نے بہت عمدہ طریقے سے بات کہی کہ جو ہے اس جلال اور جمال کو سمجھنے کے لیے، اس نور اور حجاب کو سمجھنے کے لیے اس سے بہتر اور کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے. جیسا کہ ابھی اوپر ذکر ہوا کہ وہ جو کس قدر وہ نیست و نابود کرنے والا جو ہے نور ہے، جو بجلی کی طرح دوڑ رہا ہے 33,000 والے تار میں، 33,000 وولٹ والے تار میں جو ہے، تو وہ اس کی مثال آپ ایسے لے لیں جبکہ 11,000 اور اس سے کم پاور والے جو بجلی کے تار ہوتے ہیں اس میں جو وہ بجلی دوڑتی ہے وہ ہم لوگوں کے استعمال کے لائق ہوتا ہے. ہم اپنے گھروں میں اس کو لا سکتے ہیں اور پلاسٹک کوٹڈ کر کے ہر کام کو جو ہے لے سکتے ہیں. یعنی وہ جمالی صورت ہمارے لیے رحمت کا باعث بن جاتا ہے، وہ رحمت بن جاتا ہے. رحمت للعالمین کا جو اصل فلسفی ہے وہ یہیں سے نکلا ہے، یہی ہے اس کا کنسیپٹ کہ جو ہے وہ چیز جو ہے ہمارے لیے کس طریقے سے کارآمد اور ہمارے لیے جو ہے بہت مفید بن جاتا ہے. وہ چیز ہمارے لیے بہت ہی آسائش کا مطلب یہ بن جاتا ہے، ذریعہ بھی بن جاتا ہے، اور ہمارے لیے وہ رحمت اور ہمارے لیے شفقت اور محبت اور ہمارے لیے آرام کی چیز بن جاتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جو ہے وہ ذات محبوب ہے، شان محبوب ہے، شان محبوبی ہے اس کے اندر، اور اسی لیے وہ اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے اور اللہ کے بندے بھی اس سے محبت کرتے ہیں. تو بڑی بڑی باتیں ہیں اس میں جناب، تو امید ہے بات آ رہی ہوگی سمجھ میں. یعنی نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں پوشیدہ نور الہی ہے، ٹھیک ہے، یعنی جمال کے اندر جلال پوشیدہ ہے. جناب امتیاز عالم صاحب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حجاب نور ہے، حق ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا دیدار مانگا تھا، ان کو کہا گیا لن ترانی، کیونکہ اللہ کو بے حجاب دیکھنے کا تاب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور امت محمد کو ہی ہے. یہ بات آئی ہے روایت میں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے بات کہی تو انہوں نے کہا بھائی تم نہیں دیکھ سکو گے، تمہاری یہ صلاحیت نہیں ہے، لیکن ہمارا محبوب اس کی صلاحیت اور تاب رکھتا ہے اور اس کی امت کو یہ تاب ہم دیں گے، اور یہ چیز اس کے لیے ہے. بہرحال اس کے پیچھے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری راز ہے اس کے اندر جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ نے اپنے حجاب نور کو ہٹایا تو پورا طور راکھ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. یہ بات تو ہم لوگ سبھی جانتے ہیں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نور آخر نور ہے. اور یہاں پر یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ نور جو ہے جب نور ہے تو وہ جلا کیسے دیتا ہے؟ نور کا کام جلانا نہیں ہے. تو ہم پھر وہی بات کہیں گے کہ جلا تب سکتا ہے جب اس کی شدت جو ہے بہت ہی بالکل مستقل ہوگی اور بہت ہی پرسوز ہوگی، تو اس کی جو ہے وہ شدت یقیناً جلا سکتی ہے، سب کو جلا سکتی ہے، جلا کے بھسم کر سکتی ہے. وہ اس سے قہر و جلال واضح ہوگا. لیکن جب وہی نور تھوڑا مطلب کم پاور میں آئے گا یا پھر پلاسٹک کوٹڈ آ جائے گا تو وہ کیا ہوگا؟ وہ یقیناً وہ جلائے گا نہیں بلکہ وہ روشنی اور رحمت پیدا کرے گا. یہ بات بھی صحیح ہے، سمجھنا چاہیے. تو یہ جو ہے بہت اعلیٰ طبقے اور اعلیٰ طریقے کی چیزیں ہیں جس کو کافی ڈیپلی اسٹڈی کرنا پڑے گا صاحب، ٹھیک ہے نا. جناب سید رمضان صاحب کہتے ہیں کہ رب کائنات نے سب سے پہلے نور عظمت کو پیدا کیا، اور صفات نور عظمت کی کثرت ہے. صفات جو ہے نور عظمت کی کثرت ہے. جب آپ صفاتی نور کو پہچان لیں گے تو آپ نور وحدت تک پہنچ جائیں گے. نور وحدت ہی نور محمدی ہے، اور اسی نور محمدی کے اندر آپ رب کو پہچان سکتے ہیں. جناب سید رمضان بھائی بھی اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ نور عظمت کیا ہوتا ہے اور صفات نور عظمت کیا ہوتا ہے اور صفات نور عظمت کی کثرت کیا ہوتی ہے. یہ بات انہوں نے جو ہے بڑے اچھے انداز میں کہی ہے کہ جب آپ صفاتی نور کو پہچان لیں گے تو آپ نور وحدت تک پہنچ جائیں گے. یعنی صفاتی نور کو پہچاننا ضروری ہے، تب ذاتی نور بھی سمجھ میں آئے گا. یعنی ذات کو سمجھنے کے لیے صفات کو سمجھیں، صفات کو پہچانیں، تب ذات کو پہچانیں گے. اور اسی طریقے سے جب جمال سے آپ آشنا ہوں گے تو جلال بھی آپ کو سمجھ میں آئے گی. اور اسی طریقے سے ہم یہاں پر یہ بھی انکلوڈ کریں گے کہ جب آپ روح کو سمجھیں گے تو بھی تو نور سمجھ میں آئے گی، اور جب نور سمجھیں گے تب جا کے روح سمجھ میں آئے گی. ان چیزوں میں بڑے ہی راز و بھید ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو اور زیادہ سے زیادہ شرح صدر ہو، ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا ہو، اور ہم لوگ جو ہے دریائے معرفت میں غرق ہوں.
تو آج کے لیے بس اتنا ہی. آج جتنے بھی بھائی اس پینل میں حصہ لیے ہیں سب کو ہم تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور یہ دعوت دیتے ہیں کہ آئندہ بھی جو پروگرامز ہوتے ہیں، جو ٹاپک آتے ہیں گروپ میں، اس پر اپنے خیالات کا اظہار کریں. اپنے تعلیماتی جو خانقاہی تعلیمات آپ کے اپنے بزرگوں سے اور اپنے سلاسل سے ملے ہیں وہ ضرور ساجھا کریں، شیئر کریں، تاکہ آپ کے تمام تعلیمات سے ہم بھی سرفراز ہو سکیں اور مستفید ہو سکیں، استفادہ کر سکیں. اور ہمارے خانوادے میں جو تعلیمات ہیں ان سے ہم آپ تمام لوگوں کو فیضیاب کر سکیں اور یہ سلسلہ چلتا رہے. انشاءاللہ تعالی ہم لوگ آگے بڑھتے چلیں، دینی اور روحانی راستے کو، سفر کو طے کریں اور اپنے منزل و مقصود کو پہنچیں اور اس حجاب عظمت کے نور کو بھی سمجھیں، جلال و جمال کو بھی سمجھیں، دیدار رسول بھی کریں، دیدار الہی بھی ہو اور دنیا بھی بہتر ہو، آخرت بھی بہتر ہو. انہی نے خواہشات کے ساتھ دیجیے اجازت. انشاءاللہ پھر اگلے ٹاپک میں ملتے ہیں. خدا حافظ، فی امان اللہ تعالی، وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین. حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.